بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، اور واللہ مل جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس قنوت کے پاکا، اتنا بھی مہے نو پنائے چرخ کوہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آئیے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے نوری محفل، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ربیع النور شریف کی نسبت سے رکھا گیا ہے، اور ربیع النور شریف یقیناً وہ ماہ جس میں آقائے دو جہان حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، اور الحمدللہ یہ وہی دن ہے جس دن نور کی برسات ہوئی اور کعبے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈا لہرایا، اور الحمدللہ پوری کائنات کو وہ محسن ملا کہ جس نے یقیناً رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی، اور سجدے میں جا کر پیدا ہوتے ہی اگر کچھ مانگا تو یہ مانگا کہ رب حبلی امتی، یا رب میری امت میرے ہاتھ میں کر دے، یا رب میری امت کو بخش دے۔ تو ہمارے اتنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ہے۔ آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں فضل بندانی آپ کو نوری محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام فارمیٹ کے مطابق ہمارے دو سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں۔ پہلا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ سوالات کا ہوتا ہے، جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان سے 5 سوالات کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں انہوں نے نعت کے اشعار مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ ہم پہلا مصرع کہتے ہیں، یہ اس کو مکمل کرتے ہیں، تو جو صحیح جواب دیتا ہے وہ انشاءاللہ آگے جائے گا۔ اور آئیے سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کروا دوں کہ آج ہمارے ساتھ کون پارٹیسپینٹس موجود ہیں۔ آپ کا نام؟ انس کامران۔ آپ کا نام بیٹا؟ شہید رضا۔ آپ کا نام؟ انشرا کامران۔ ماشاءاللہ 3 پارٹیسپینٹس ہیں جن کے ساتھ آج ہم نے یہ پروگرام لے کے چلنا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام نہ صرف ایک کوئز کمپٹیشن، ایک اسلامک کوئز کمپٹیشن ہے، بلکہ ایک علم کا خزانہ ہے جو آپ کے سینوں میں بسانا ہے۔ تو آئیے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ سے، آخرت میں کسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ ہر سنی مسلمان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال آپ سے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم ہے؟ جی نہیں۔ سوال ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم ہے؟ مکمل جواب آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا؟ اس کا مکمل جواب تھا جی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں۔ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ اگلا سوال آپ سے، ان فرشتوں کے نام بتائیں جو تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت
اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. ذرا درست کر لیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. دیکھیے معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. حضرت جبرائیل، حضرت لاسٹ چانس اسرافیل. آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. آپ نے ترتیب وار جو جواب ہے وہ دینا ہے، ادروائز پھر پوائنٹس پہ پریشانی ہوگی. ان فرشتوں کے نام بتائیں جو تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں. حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل اور حضرت اسماعیل. اسرائیل. جوری بتائے گی کہ انہوں نے 4 میں سے 3 درست بتائے ہیں، ایک وہ غلطی کر حضرت رہے ہیں. میکائیل. حضرت میکائیل. مدد کی کسی نے؟ نہیں، مجھے خود یاد آیا کیونکہ میں ان کے مکمل کام جواب یاد دے کر. دیجئے. حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. بڑی محنت کرنی پڑی ہے ان کو، لیکن جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال آپ سے. انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والے 2 فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. انسان کے ساتھ جو 2 فرشتہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. مکمل جواب. انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں اور ان کا کام انسان کی نیک اور برے اعمال لکھنا ہوتا ہے. جواب ہے کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے معزز فرشتے. جواب درست ہو گیا. مگر ترتیب بار اگر بتا دیا کریں گے تو پریشانی نہیں ہوگی. ادروائز یہ ہوگا کہ نمبر پھر ہو سکتا ہے ہاف ملے، ہو سکتا ہے ملے ہی نہ. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال بیٹا آپ سے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ قیامت والے دن سور. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے. وہ کون سا فرشتہ ہے جسے پانی برسانا اور رزق دینا وغیرہ ذمہ داریاں سپرد ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 2 سوال ہو چکے ہیں اور پوزیشن یقیناً واضح ہوتی جا رہی ہے. مزید 3 سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں اور مرحلہ وار آگے بڑھتے جائیں گے. اگلا سوال آپ سے. تیسرا سوال. نماز کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے؟ نماز کے کل 7 فرائض ہیں. تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قعدہ، پھر رکوع، پھر سجود، پھر جلسہ، پھر سلام. پھر ترتیب کر کے دیکھ لیں. تکبیر تحریمہ، پھر قعدہ. قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم الحمد پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں. چلیں آگے بڑھیں. پھر رکوع، پھر سجود، اس کے بعد جلسہ، پھر سلام. آپ کی تھنک اگر ہوگی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. جو جواب ہے وہ آپ نے دینا ہے دوست. سر مجھے یہ یاد ہے. دیکھیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ اتنا زبردست نظام ہے کہ آپ اگر ترتیب وائز لے لیں گے، صرف سوچ لیں گے 1 منٹ ذہن میں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جس طرح آپ جواب دے رہے ہیں اس طرح دیکھیں گے تو ایک دفعہ ایسا کریں فائنل جواب دے دیں مجھے، تو پھر اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے؟ فائنل جواب. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، پھر جلسہ ہوتا ہے، دین رکوع، دین سجود، دین قعدہ. کتنے ہوئے ٹوٹل آپ نے جتنے گنائے ہوئے کتنے ہوئے؟ 5.
پھر اس کے بعد سلام. 6 ہو گئے. ساتواں کتنے؟ جوری کیا کہیں گے؟ اس کو ہاف کریں گے؟ یہ بہت نماز کے متعلق ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبرز کا آپ کو کیا ملتے ہیں وہ جوری ڈیسائیڈ کرے گی. نماز کے 7 فرائض ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ جو آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کو بولتے ہیں قیام. یہ دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر جب آپ نے قیام کیا تو پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اسے کیا کہیں گے؟ قرات. 3 ہو گئے. پھر آپ رکوع میں گئے. یہ 4 ہو گئے. رکوع کے بعد آپ سجود میں گئے. یہ 5 ہو گئے. پھر جب آپ بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے قاعدہ آخرہ. 6 ہو گئے. پھر سلام، ایسا عمل جو آپ کو نماز سے باہر کر دے اسے کہتے ہیں خروج بسنعہ، کہ وہ عمل جو آپ کو نماز سے باہر کر دے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا پوائنٹ ملیں گے یہ جوری ڈیسائیڈ کرے گی. آپ سے اگلا سوال. مقتدی نے تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مقتدی نے تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ اللہ پڑھا اور اس سے پہلے اکبر پڑھ لیا تو نماز ادا نہیں. جواب درست دے دیا ہے. مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی. یقیناً یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ویسے فرض علوم سیکھنا ہم پر فرض ہے، لیکن ہم پڑھائی کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایجوکیشن ہائر لیتے ہیں اس کے لیے وقت نکالتے ہیں اور لینا بھی چاہیے. کوچنگ کے لیے وقت نکالتے ہیں، کمپیوٹر کلاسز کے لیے نکالتے ہیں اور لینا بھی چاہیے. لیکن فرض علوم سیکھنے کے لیے کہ نماز کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، کیا ہم پر فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں، یہ کون سیکھے گا؟ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کے سیکھنے پر ضرور توجہ ہونی چاہیے. اگلا سوال آپ سے. سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے اگر سلام پھیر دیا تو واجب ادا نہیں ہوگا اور نماز واجب ادا تو نہیں ہوگا. دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن سوال پھر کر سکتا ہوں تاکہ آپ ترتیب ذہن میں آپ کے آ جائے کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ تو واجب ادا نہیں ہوگا اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. آپ کا یہ فائنل جواب ہے؟ جی. اس میں بھی جوری ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا کہ یہ کس طرف جائے گا. اس کا جواب ہے فرض ادا ہو جائے گا لیکن ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا اور نماز پھر سے پڑھنی واجب ہوگی. تو آپ کے حساب سے اگر دیکھیں تو میرے حساب سے تو جواب غلط ہو گیا ہے، لیکن جوری ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا اس کے کچھ نمبر ملیں گے. ملنے نہیں چاہیے کیونکہ پوری ترتیب الگ ہے. 3 سوالات ہو چکے ہیں. اگلا سوال آپ سے. قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی فضیلت بیان کریں. قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ جب ہم قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اللہ اس پہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، ہمارے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور ہمارے 10 درجات بلند فرماتا ہے. سوال پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں.
قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی فضیلت بیان کریں. اس میں جو جواب لکھا ہوا ہے وہ آپ نے دینا ہے. قرآن پاک کی تو فضیلتیں بہت ساری ہیں نا, جو سوال کا جو جواب ہے وہ آپ نے دینا, جو اس سوال کے ساتھ جواب لکھا گیا. اس کا جواب اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. تو جواب آپ کا غلط ہو گیا. اگلا سوال آپ سے. حدیث پاک میں کس سینے کو ویران مکان کی طرح قرار دیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن کچھ قرآن نہیں وہ ویران ہے. ایک بار سوال. حدیث پاک میں کس سینے کو ویران مکان کی طرح قرار دیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حدیث پاک ہے تو میں ورڈ صحیح کر دوں صرف. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے. جواب درست ہو گیا آپ کا. اگلا سوال آپ سے. قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص سب سے اچھا بیان کہا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا. ایک سوال رہ گیا ہے. اگلا سوال آپ سے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا کس طرح پتہ چلا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق اپنے عصا کے ذریعے نماز کے لیے کھڑے تھے تو تب ان کی وفات واقع ہو گئی اور جنات وغیرہ کسی کو بھی اس وقت علم نہ ہوا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی. لیکن کچھ عرصہ بعد اللہ نے دیمک نے اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کی عصا کھا لی اور ان کا مبارک جو زمین پر آ گرا تو اس سے سب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہوئے. اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے یہاں تک کہ باحکم الہی دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر آیا. اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال آپ سے. جو بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو روزے قیامت
جو بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. آخری سوال آپ سے. سب سے کامل عقل والا کون ہے؟ سب سے کامل عقل. نہیں مجھے نہیں آتا. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کامل عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والا اور اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے کرنے کا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان میں سب سے اچھی طرح غور کرنے والا ہو. جواب غلط ہو گیا ہے. اس طرح ہمارا جو پہلا سیگمنٹ تھا وہ مکمل ہوا. 5 سوالات کیے گئے اور یقیناً آپ نے دیکھا کہ کس کا جواب درست ہوا، کہاں رکے. اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز، میں فضل بندانی ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسلامک کوئز کمپٹیشن نوری محفل میں. یہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم 3 اشعار پوچھیں گے. پہلا مصرع ہم کہیں گے، دوسرا ہمارا جو پارٹیسپینٹس ہوں گے وہ مکمل کریں گے. تو آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ شعر مکمل کرنا ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. نکیرین کے بارے میں کتنی، یعنی اس شعر کے اندر آپ دیکھیں گے کتنی گہرائی بیان کی گئی ہے کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کہ جب منکر نکیر سر پر آ جائیں گے سوالات ہو رہے ہوں گے. نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے، آپ اسے مکمل نہیں کر پائے. اس کے اندر قبر کے اندر کا جو ہے وہ پورا یوں سمجھ لیجئے کہ بیان کیا گیا ہے کہ منکر نکیر جب آ کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ سوالات کریں گے تو انشاءاللہ
ہمارے لیے یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے رب کی ذات ہی ہوگی کہ جو انشاءاللہ کرم کرے گی. اور روایت میں نے پڑھا کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے سورہ ملک کی تلاوت کو روز اپنا معمول کر دیتا ہے تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک پڑھنا، یہ سورہ ملک پڑھنا اسے عذاب قبر سے بچانے کے لیے ضرور قبر میں آئے گا. تو نماز پڑھیے، جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کیجیے. اگلا شعر آپ نے مکمل کرنا ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. بو کہتے ہیں خوشبو کو. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. یہ بھی آقا کی شان میں فرمایا گیا کہ چمن انہی سے مہکتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور انہی کی جو رنگت ہے وہ گلاب میں ہے. آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا ہے. اگلا شعر آپ مکمل کریں گے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے ڈیئر ویورز کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا ہے. تینوں نے جواب غلط دیا. آپ شعر مکمل نہ کر پائے. نیکسٹ دوسرا شعر آپ مکمل کریں گے. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں. تیاری نہیں کی آپ لوگوں نے لگتا ہے نعتوں پہ. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. آپ کا جواب غلط ہو گیا. اگلا شعر آپ مکمل کریں گے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے قصد نواز گیسوں والا کہوں تجھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گیسو مبارک رکھا کرتے تھے تو بے قصد نواز گیسوں والا کہوں تجھے. آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا. آپ سے دوسرا شعر پوچھ رہا ہوں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. مشہور زمانہ شعر ہے. لیکن رضا شاعر ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ لکھا ہوا کلام ہے. ان کا تخلص رضا ہے. تو فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ اس پہ بات ہی ختم کر دی. جی سنیے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا. دو شعر آپ سے پوچھے گئے جس میں آپ کوئی پوائنٹ نہیں لے پائے. تیسرا اور آخری شعر جو آپ تینوں مکمل کریں گے. پہلا مکمل کریں گے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. کریموں والی بات ہے کہ رمضان ہو، کعبۃ اللہ سامنے ہو، رمضان ہو، گنبد خضرا سامنے ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو، وہیں پہ سحری کریں، وہیں پہ افطار کریں. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا جواب بالکل درست دے دیا ہے. دیر سے آئے لیکن آئے تو
ایک جواب ان کا درست ہوا ہے اور 2 غلط دے چکے ہیں. نیکسٹ آپ نے مکمل کرنا ہے. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت. ایمان پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے نا، تاکہ ہم جب جائیں اس دنیا سے، دنیا میں بھی ایمان ہمارا سلامت رہے، مرتے وقت بھی سلامت ہو اور وہاں ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے. کیونکہ جو ایمان کی حالت میں مرا وہ جہنم تو نہیں جائے گا نا، بلکہ اپنے اعمال کا حساب دے کے بالآخر جنت ضرور جائے گا. تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں شعر لکھا ہے کہ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. بہت پیارا شعر، لیکن آپ کی غلطی ہو گئی ہے. آخری شعر آپ مکمل کریں گی. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں. حشر کا نقشہ ہے نا کہ میزان قائم کیا جائے گا جس پہ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں. میزان پہ سب کھڑے ہیں. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں. رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا. عطار تخلص ہے میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری قبلہ دامت برکاتہم عالیہ کا، اور یہ ان کی بہت خوبصورت نعت ہے کہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان 2 گھڑی کا. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک کچھ وقت کا مہمان بنائیں. ویسے ہمیں تو یہ بولنا چاہیے کہ بے شک بنا لو آقا مہمان 1 مہینہ، پوری رمضان وہیں پہ گزرے، کہ وہاں کی جیسی رمضان تو ہم یہاں پر شاید پا ہی نہ سکیں. کہ کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا زمزم سے افطاریاں. تو وہ مزہ یقیناً وہیں ملے گا کہ سبز گنبد کو دیکھتے ہوئے آپ افطار کر رہے ہیں، یا کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے افطار کر رہے ہیں، سیر ہو کے زمزم پی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو نصیب کرے، میرے تمام پارٹیسپینٹس کو، ان کے والدین کو، میرے تمام ویورز کو، میمن نیوز کے تمام ویورز کو، تمام میمن چینلز کے ویورز کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آپ مکہ اور مدینہ جائیں، حج بیت اللہ کی سعادتیں پائیں. رمضان مکہ اور مدینہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا اس پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں. سب آپ نے دیکھا، ہمارے ساتھ اگلے پروگرام تک کا وقت ہے. انشاءاللہ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.